الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف احباب المدانش، احباب ذی شعور، اسلامی ماہ ذوالحجہ چل رہا ہے۔ اس ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین خلیفہ ثالث داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے ذوالحجہ جس قدر خوشیوں کا پیغام لے کر آیا، اتنے ہی دکھ اور تکالیف وہ بھی اپنے ساتھ اپنے مہینے کے اندر سمیٹ لایا۔ شہادت یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے
اور شہادت کا مل جانا، شہادت کی موت کا آ جانا، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ 18 ذو الحجہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان، ان کا مختصر تعارف کسی شخصیت کو پہچاننے کے لیے، کسی انسان کی عزت و عظمت کو پہچاننے کے لیے اس کی چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کا نام عثمان، آپ کے باپ کا نام عفان، آپ کا سلسلہ نسب اور خاندانی قبیلہ بنو امیہ، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ، پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لقب ملا وہ ذوالنورین، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف۔ 6 یا 7ویں پشت کے اندر جا کر ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ سے مل جاتا ہے۔ مطلب کہ ایک ہی گھرانے کی 2 کرنیں، ان کرنوں کی لڑیوں کے اندر ایک لڑی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری لڑی کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور صحابہ کرام کے اندر ان کا ایک الگ ہی تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج کے مختصر سی نشست کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے اندر وہ منفرد صحابی ہیں، ایسے صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت کے اندر نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی زنا کیا، نہ جوے کے کاموں میں کھیلے، ایسا کوئی بھی فضول کام اور فضول مشغلہ نہیں اپنایا کہ جس کی معاشرے کے اندر کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ ایسی پاک صاف شفاف زندگی گزاری، اور پھر مالدار بھی تھے۔ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی اس وجہ سے کہ غریب تھے، نہیں، مالدار تھے، بڑے تاجروں کے اندر ان کا نام تھا، بڑی جائیداد تھی، بڑا کاروبار تھا، بڑی دکانیں تھی۔ ان سب کے ہونے کے باوجود، ہوتے ہوئے ان تمام برے افعال سے باز رہے کہ جن کی معاشرے کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ایسے جرأت مند، ایسے غیرت مند حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کو آقا علیہ السلام نے ایک لقب عطا کیا، ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ اس کی بڑی وجوہات لوگوں نے لکھی ہیں، کتابوں کے اندر بے شمار وجوہات ذکر ہیں، جن میں سے مشہور و معروف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی تھی، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ذوالنورین، 2 نوروں والا۔
کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عثمان کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں۔ دوسری وجہ کہ یہ بتلائی اس نکاح کے اندر بھی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کسی انسان کے گھر کے اندر پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں نہیں آئیں۔ کسی نبی کی زندگی میں کسی نبی کی اولاد 2 بیٹیاں ایک انسان کے گھر میں نہیں گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ذی النورین کا لقب اس لیے دیا کہ 2 بیٹیاں میں نے اس کو نکاح کر دی ہیں۔ اور پھر حضرت عثمان کی اس کے اوپر حیا اتنی، ایک بیٹی فوت ہوئی پھر دوسری ہو گئی، 2 بیٹیاں ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کنواری بیٹی موجود نہیں تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے غم دکھ کو دیکھ کر عثمان کو بلایا، کہا عثمان کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آپ کے ساتھ ایک رشتہ داری تھی، ایک خصوصی نسبت تھی، ایک الگ پیار تھا، محبت تھی۔ آپ کی دوسری بیٹی کے فوت ہو جانے کے بعد وہ تعلق ختم ہو گیا ہے، مجھے اس بات کا دکھ اور افسوس ہے۔ اس لمحے کے اندر حضرت عثمان کو تسلی دینے کے لیے میرے نبی نے ایسے تاریخی الفاظ استعمال کیے، فرمایا اے عثمان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہیں، تیرے اتنا تو حیا والا ہے کہ اگر میں محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی، اگر میں محمد کی 1000 بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی یکے بعد دیگرے تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ اس قدر حیا والا عثمان۔ دوسری وجہ یہ بتلائی ذی النورین کہنے کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا کے اندر سب سے پہلے ایک ہی سفر کے اندر 2 ہجرتیں کرنے والے حضرت عثمان ہیں۔ حضرت نوح نے بھی 2 ہجرتیں کی، ایک ہی سفر کے اندر 2 ہجرتیں، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک ہی سفر کے اندر 2 ہجرتیں کی۔ بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پلٹے واپس، پھر ایک مرتبہ جنگ کے اندر چلے گئے، پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان آپ گھر میں رہیں، آرام کریں اور اپنی زوجہ کا خیال کریں، اللہ رب العزت آپ کو بدر کے جو لوگ شامل ہوں گے، بدر کے جو صحابہ ہیں ان کا ہی ثواب آپ کو بھی عطا کرے، اور پھر آپ کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی ذمہ داری اپنے اوپر ڈال دی، فرمایا آپ کے جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے جانے کے اوپر جو آپ نے جنگ کرنی ہے وہ ہم لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں اترے، جنگ لڑی، صحابہ کرام لڑے، مال غنیمت ملا۔ یہ آقا علیہ السلام کی حضرت عثمان کے ساتھ خصوصی محبت تھی کہ عثمان کے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ہمارے ساتھ ہے، اور پھر مال غنیمت میں سے بھی حصہ حضرت عثمان کو عطا کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کے اوپر نہایت سخاوت کا دروازہ کھولا، سخاوت کے انبار لگا۔ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا
کہ جس جگہ بھی جاتے تو سب سے پہلے مسجد کی جگہ کو تعمیر کرتے، کیونکہ مومن کا اصل گھر مسجد ہے، مسجد کو تعمیر کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور جگہ کو انتخاب کیا، متعین کیا اور کہا کہ اس کے مالک کو بلاؤ۔ پتہ چلا کہ اس کے مالک 2 یتیم بچے ہیں، یہ ان کی پراپرٹی ہے، ان کی جگہ ہے، ان کو بلایا۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے ادھر مسجد بنانی ہے، مسلمانوں کا عبادت خانہ بنانا ہے، آپ اپنی جگہ کی قیمت بولو، کیا مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم نے کیا لینا ہے، تحفہ ہی سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیوں؟ قرآن مجید کا حکم ہے وَلَا يَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یتیموں کے کھانے کھا کے مونچھوں کو بل دینے والے یہ چودھری نہیں ہوا کرتے۔ یہ حرام کھانا ہے کہ جو یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا مال کھانا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو چودھری سمجھنا کہ میری چودراہٹ ہے، میں علاقے کا امیر ہوں، چودھری ہوں، ایم پی اے ہوں، ایم ایل اے ہوں، یتیموں غریبوں کا مال ہڑپ کر جانا، ظالم بن کر بیٹھ جانا، یہ سب حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بچوں، ہم آپ کو آپ کی قیمت ادا کریں۔ انہوں نے بولا کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ قیمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے کہا کون ایسا جنتی شخص ہے کہ جو جنت کی ضمانت لینا چاہتا ہے ایک مسجد کی جگہ اللہ کے نام کے اوپر تعمیر کروا کے، اس کی جگہ وقف کر کے؟ کون بندہ ہے جو جنت کی ٹکٹ لینا چاہتا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے ہاتھ بلند کیا، فرمایا اللہ کے نبی میں دوں۔ آقا علیہ السلام کے جانثار حضرت عثمان نے دے دی، آقا کے قدموں میں بکھیر دیے۔ آقا علیہ السلام نے جگہ لے لی، مسجد بنا لی، مسجد نبوی تعمیر ہو گئے۔ اتنی سخاوت کرنے والا عثمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور جس کنویں سے مسلمان پانی لینے کے لیے جایا کرتے تھے وہ پانی کا کنواں یہودی کا۔ اس یہودی نے کہہ دیا مسلمانوں میں نے آپ کو پانی نہیں بھرنے دینا، تنگ کرتا، پیسے مانگتا، طرح طرح کے مسلمانوں کے مذاق اڑاتا۔ آخرکار صحابہ کرام تنگ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو یہودی کا کنواں ہے ہم وہاں سے پانی لیتے ہیں، لیکن وہ آدمی ہمیں مذاق اڑاتا ہے، پیسے مانگتا ہے، کبھی پانی نہیں دیتا، کبھی طرح طرح کے بہانے کرتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی، اور 1-2 دن سے ہمارے گھروں کے اندر پانی بھی نہیں، اس نے پانی بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ پیاس کے ساتھ خشک ہو چکے تھے، پیاس لگی ہوئی تھی۔ اعلان کیا کون ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک عدد کنواں پانی کا، میٹھے پانی کا چشمہ وقف کر دے اور اس کی قیمت عطا کر دے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ حضرت عثمان چلے گئے، جا کر چشمے کا سودا کیا، یہودی سے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا 8000 درہم۔ حضرت عثمان کہنے لگے آدھے لے لو، ایسا کرنا ایک دن تم پانی اپنے لیے بھر لینا، ایک دن ہمیں دے دو، ہم پانی بھر لیں گے۔ کہتا نہیں، 8000 درہم دیو تو پانی کا چشمہ لے دو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کوئی بات نہیں، اشرفیاں نکالی دے دی، کہا یہ لے لے۔ بیڑے روما کا کنواں چشمہ میٹھے پانی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیالہ بھرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، صحابہ بھی پیاسے ہیں۔ حضرت عثمان آئے، یوں پیالہ اپنے ہتھیلیوں کے اندر رکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو دیکھا اور حضرت عثمان کو دیکھا، چہرے پہ خوشی آئی، آگے ہاتھ بڑھائے، حضرت عثمان نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ہاتھ بڑھائے، حضرت عثمان تھوڑا سا اور پیچھے ہو، پھر آگے ہاتھ بڑھائے، حضرت عثمان تھوڑا سا اور پیچھے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کی، پیار کا کھیل کھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عثمان پانی پلاؤ گے؟ نہیں، پانی نہیں پلاؤ گے؟ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، حضرت عثمان پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پیاسے بیٹھے ہیں، پانی نہیں پلاؤ گے؟ حضرت عثمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی، ہم تو آپ کے ایک حکم کے اوپر اپنی جان کی بازی دے دیں گے، لیکن آج ایک میری تمنا ہے، میرے ایک دل کی خواہش ہے، میں وہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا خواہش ہے؟ کہنے لگے آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہاتھ اور پیالہ میرے ہاتھ میں ہو اور میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ آپ کے منہ کے اندر اڑے اور آپ پانی پینے سیر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاؤ، اپنی خواہش پوری کرو۔ حضرت عثمان نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالہ لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ پانی پیا، پانی پلانے پر عثمان کو خوشی ہوئی، پانی پینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی۔ بعد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر کھڑے ہو کر ایک تاریخی الفاظ کہے عثمان کے لیے، کہا عثمان آج تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا ہے اور دنیا کے ان لوگوں کے سامنے پانی پلایا ہے، اپنی ہتھیلی کے اندر پانی رکھ کے پلایا ہے۔ اے عثمان کل حوض کوثر کا جام ہوگا، حوض کوثر کا چشمہ ہوگا، پلانے والا بھرنے والا میں ہوں گا، پلانے والے ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان آپ ہوں گے، علی آپ ہوں گے، امیر معاویہ آپ ہوں گے، صحابہ آپ ہوں گے، لیکن اے صحابہ جب عثمان آئے گا تمام دنیا کے افراد کے سامنے، تمام صحابہ کے سامنے میں اپنے ہاتھوں سے پیالہ عثمان کے لبوں کے ساتھ لگاؤں۔ اتنی محبت عثمان کے ساتھ، اتنا پیار عثمان کے ساتھ، کہا میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ پیالہ عثمان کے لبوں پر لگاؤں گا، دنیا دیکھے گی اس قدر پیار اور محبت۔ پھر حضرت عثمان نے کھڑے ہو کر صحابہ میں اعلان کیا، میں صحابہ وہ میرے روما کا چشمہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، دن کو آؤ پانی بھر لو، رات کو آؤ پانی بھر لو، کوئی ٹیکس نہیں، کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی اجارہ داری نہیں، جب چاہے جو چاہے آ کر پانی بھر لے، مسلمانوں کے لیے یہ پانی وقف ہے۔ اگلے دن یہودی آ گئے شکایت لے کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کنواں آپ نے خرید لیا ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم پانی کہاں سے بھریں، یہ تو ملکیت آپ کی، کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عثمان سے پوچھتا ہوں۔ حضرت عثمان کو بلایا، حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کے دل کی مرضی، ہماری بات پر آمین، جیسے آپ کہیں گے ہم تو آمین کہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے لیے بھی پانی کھول دو۔ حضرت عثمان نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا جو کوئی بھی آئے پانی بھر۔ اس قدر سخی عثمان، اس قدر سخاوت کا بادشاہ عثمان۔ پھر ایک موقع ایسا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا، چندہ چاہیے، غزوہ تبوک کا موقع، صحابہ کرام کے اندر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا مطالبہ کیا، چندہ چاہیے۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، فرمایا میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دوسری مرتبہ فرمایا چندہ دو، پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، فرمایا بیٹھ جا، پھر فرمایا، پھر کھڑے ہو گئے۔ 10 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بٹھایا کہ بیٹھ جا عثمان، بیٹھ جا عثمان، بیٹھ جا عثمان۔ جب سب صحابہ نے دے دیا، آخر کے اندر پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ چندہ چاہیے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیتا ہوں۔ فرمایا تو جیب سے نکالی 100 اشرفیاں نبی کے قدموں میں ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عثمان
صحابہ چندہ دو، عثمان کھڑے ہوئے پھر ایک اشرفی لٹا دی، ایک گچھی اشرفی، 100 اشرفیاں لٹا دی۔ 8 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 8 مرتبہ حضرت عثمان نے کھڑے ہو کر 800 اشرفیاں، 800 دینار میرے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ میرے نبی نے پھر مال مانگا، مال چاہیے، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ سونے چاندی جواہرات ہیرے موتی زیورات کے ساتھ لدے ہوئے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جوڑی کے اندر ڈالے ہوئے تھے دینار، اور ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو اچھال رہے ہیں، چھن چھن کی آوازیں آ رہی ہیں، اور فرما رہے ہیں ما غر عثمان ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان تو نے آج محمد کا دل خوش کر دیا، جا آج کے بعد تو جو بھی کرے گا اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ ایسے طریقی الفاظ کہ عثمان ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جیت لیا، تو نے محمد کے دل کو راضی کر دیا، تو کامیاب ہے، آج کے بعد تو جو بھی کرے گا اللہ نے تجھے معافی کا اعلان کر دیا۔ اس طرح 12 موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر 12 مرتبہ حضرت عثمان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ جنگ کے اندر فرمایا عثمان موجود نہیں، تو فرمایا عثمان ہمارے ساتھ ہے۔ عثمان کے موجودگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی قرار دی۔ پھر ایک موقع ایسا ہے، اللہ کے نبی حج کے لیے نکلے، کافروں نے روک دیا کہ حج کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے امیر حضرت عثمان کو بنایا اور کہا جاؤ عثمان جا کر ان سے معاہدہ کرو کہ ہمیں حج کرنے دو، ہم کوئی فتنہ فساد کوئی لڑائی جنگ کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم عبادت کریں گے، حج کے ایام پورے ہوں گے تو ہم آ جائیں گے۔ حضرت عثمان چلے گئے، مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان نے جا کے اپنی اپیل رکھ دی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کے آیا ہوں، یہ میرا پیغام ہے، پیغام کو سن لو۔ پیغام کو سن لیا اور کہنے لگے عثمان تمہیں اجازت ہے کہ تم حج اور عمرہ کر سکتے ہو، تیرے علاوہ کسی مسلمان کو آنے کی اجازت نہیں، اور وہ اجازت اس لیے ہے کہ تم مکے کا مالدار اور رئیس آدمی تھا، تجھے اجازت ہے۔ حضرت عثمان کے ساتھ اللہ کے نبی موجود نہیں تھے۔ حضرت عثمان نے کہا جب قبلہ دکھانے والا موجود نہیں ہے تو پھر قبلہ دیکھوں گا میں کیسے؟ واپس پلٹ گئے۔ اتنے کے اندر کافروں نے پیچھے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو مکہ کے سرداروں نے قتل کر دیا ہے، ذبح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے کہ ہمارے قاصد کو قتل کر دیا گیا، ہمارے قاصد کو شہید کر دیا گیا۔ تمام صحابہ کو بلایا، کہا صحابہ کون کون ہے جو عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھا ہے؟ صحابہ کرام نے بیعت کی، سب نے بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھے، اللہ رب العزت نے اعلان کیا، فرمایا عثمان کے لیے بیعت ہو رہی ہے، جا جبرائیل میری طرف سے نمائندہ بن کے چلا جا اور ان کو جا کر کہے صرف آپ ہی عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں بلکہ اللہ رب العزت بھی عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ جب آپ کے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں رسول اللہ کے ہاتھوں پر، تو ان سب ہاتھوں کے اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ تمام صحابہ مل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار۔ کیوں؟ افواہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بدلے کے اندر جب کوئی تیار ہوتا ہے تو اسے پھر اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یار یا مر جاؤں گا
شہید ہو جاؤں گا یا غازی بن جاؤں گا، یا اپنے یار کا اپنے دوست کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا ناکام ہو جاؤں گا۔ دو باتیں ہوتی ہیں، مرنا ہے یا بچ کے آ جانا ہے، بس۔ صحابہ سب اکٹھے ہو گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کا ہاتھ بھی میرے ہاتھوں کے اوپر ہے، فوق ایدیہم، میں بھی عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ سب صحابہ اکٹھے ہو گئے، سامنے دیکھا حضرت عثمان واپس آ رہے ہیں، کیوں؟ افواہ تھی، جھوٹی خبر تھی۔ حضرت عثمان کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، صحابہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا، کافروں نے آپ سے مذاق کیا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے صحابہ پریشان نہیں ہونا کہ کافروں نے آپ کے ساتھ مذاق کیا، نہیں، بلکہ اللہ تو آپ سے راضی ہو گیا۔ کیوں؟ آپ اپنے ایک مومن بھائی کے لیے جان لٹانے کے لیے 1400 سے زائد صحابہ تیار ہو گئے ہو، اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کر رہے تھے، درخت گواہ بن گیا، اللہ کا آسمان گواہ بن گیا، میں آپ سے راضی ہو گیا۔ پھر اس بیعت کروانے کا مقصد کیا تھا؟ اس بیعت کروانے کا مقصد یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر موجود نہ ہوں اور عثمان کے اوپر کوئی حملہ کر دے تو پھر کوئی صحابی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جان کی بازی لگا دے۔ یہ مقصد تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عثمان کے ساتھ محبت اور عثمان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، کہ عثمان نے اللہ کے نبی کے بغیر حج نہیں کیا اور اللہ کے نبی نے عثمان کے لیے جان کی بازی دینے کے لیے تیار۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عثمان اور حضرت عثمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر قحط آ گیا، قحط ایسا، نہ پانی پینے کے لیے ملے، نہ کھانے کے لیے کوئی اناج ملے، ہر چیز ختم، سفایا، اور مسلمان بلکنے پر آ گئے، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکے۔ اور دور سے دیکھا مدینہ کے سوداگروں نے کہ دور سے ہوا اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سارے سوداگر اکٹھے ہو گئے کہ یار یہ کس کا مال آ رہا ہے، ہم اس مال کو خریدتے ہیں اور کل مدینہ کی منڈی کے اندر ہائی ریٹ کے اوپر ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں اور بیچتے ہیں، عوام کی ضرورت ہے۔ جب مال آیا منڈی کے اندر اترا، دیکھا یہ مال تو عثمان کا ہے، سارے رات سوداگر آ گئے پاس، عثمان ہمیں مال چاہیے، ہمیں گندم بیچو، ہم تجھے مارکیٹ سے 1 روپیہ فی کلو اوپر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ پھر مشورہ کر کے واپس آئے، ہم 2 دیتے ہیں اوپر۔ حضرت عثمان کہنے لگے نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ واپس پلٹے، مشورہ کیا سوداگروں نے، تاجروں نے، پھر گئے، عثمان ہم تجھے 3 گنا زیادہ دیتے ہیں، ہمیں دے۔ حضرت عثمان کہنے لگے نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ساری منڈی کے وپاری ہم آ کر تیرے دروازے پر مانگ رہے ہیں اور تجھے کہہ رہے ہیں 3 گنا زیادہ دیتے ہیں، تو پھر بھی تیار نہیں، اور کون سا سوداگر آئے گا باہر سے؟ سارے پلٹ گئے واپس۔ پنجابی کہندے کی نے، اے عثمان ہن بڑا چڑھدا نہ پیا، اس سویرے سانو ہی آ کے بیچے گا۔ واپس چلے گئے۔ صبح کو کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق آئے، آگے کہتے ہیں عثمان یار مدینہ میں قحط آ گئے، کیا کریں؟ حضرت عثمان نے کہا ابوبکر کیوں پریشان ہوتے ہو، کیا چاہیے؟ فرمایا مدینہ کے لوگوں کے لیے گندم نہیں ہے، پانی کی سامان نہیں ہے، کھانے پینے کی سامان کے اندر بے انتہا کمی ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت عثمان نے کہا کوئی بات نہیں، سورج چڑھ لینے دو، میں بتا دوں گا حل۔ سورج چڑھا، سورج کی کرنیں آئیں،
حضرت عثمان غنی نے اپنے گلوں کے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں کے لیے اعلان کر دیا، آؤ مسلمانوں آ جاؤ، جتنا آپ کو مال چاہیے لے جاؤ، عثمان کا مال آپ کے لیے حاضر ہے۔ قحط سالی کے زمانے کے اندر بھی حضرت عثمان کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ آپ حضرت عثمان نے اپنے گلوں کے گندم اناج کے دروازے کھول دیے، جتنا مال چاہیے لے جاؤ۔ ایک حضرت عثمان کی زندگی کا قصہ بڑا پسند لگتا ہے، تاریخی کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت عثمان ایک دفعہ ایک سفر پہ آ رہے تھے، تجارت کر کے شہد خرید کے لائے اور اونٹوں کے اوپر شہد کو لادا ہوا ہے، ایک مٹکا اس طرف ایک مٹکا اس طرف، درمیان میں رسی ہے۔ حضرت عثمان آ رہے ہیں، مدینہ سے باہر صحرا کے اندر ایک بوڑھی مائی نے ایک چھوٹی سی کولی پکڑی ہوئی اور اس نے نہ یوں اپنا پلو لہرایا، کپڑا لہرایا، چادر چنی لہرائی۔ حضرت عثمان نے اپنا قافلہ روکا اور اپنے قافلے کے ایک غلام سے کہا، جاؤ ذرا اس کی بات تو سنو، کیا کہتی ہے میں؟ غلام اترا اونٹ سے، پوچھا اماں جی کیا چاہیے؟ کہنے لگی میں نے دوائی کھانی ہے، پانی نہیں مل رہا، چلو آپ مجھے یہ جو مٹکے کے اندر ہے یہ مجھے پانی تھوڑا سا دے دو، کولی میں ایک پانی دے دو۔ انہوں نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ شہد ہے۔ مائی کہنے لگی چلو شہد دے دو، میں دوائی کھا لوں گی۔ غلام نے کہا شہد دے دو کیوں؟ حضرت عثمان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ مائی شہد مانگ رہی ہے، ایک چھوٹی سی کولی پکڑی ہے، کہتی دوائی کھانے کی۔ حضرت عثمان نے کہا چلو ایسا کرو، اس کو ایک مٹکا اتار کے دے دو۔ ایک مٹکا اتارا، اس کو دے دیا۔ غلام آیا بھاگا بھاگا، کہتا عثمان وہ جو ہم نے ایک مٹکا اتار دی ہے اور ایک مٹکا ایک جانب لٹکا ہوا ہے، اب حالت یہ ہے کہ ہم سفر نہیں کر سکتے کہ اونٹنی کا وزن بیلنس میں نہیں ہے، ہم بیلنس ہو گئے، وزن برابر نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا دوسرا بھی اتار کے دے دو۔ وہ غلام حیران، اتنی مشقت سے ہم اتنا سفر کر کے لے کے آئے اور آپ نے رستے کے اندر ہی 2 مٹکے مفت میں دے دیے، حالانکہ جو منافع تھا وہ آپ نے لوگوں کو دے دیے۔ دونوں مٹکے مائی کو دے دیے۔ مائی ہنس کے مسکرا کے کہتی ہے اپنے مالک نو جا کے آکھو میں تے ایک مٹکا نہیں چک سکتی تے 2 مٹکے میں کیویں کھڑا۔ حضرت عثمان تک یہ بات پہنچی، حضرت عثمان نے کہا مائی کو اونٹنی بھی دے دو، مائی کو اونٹنی بھی دے دو۔ اونٹنی لائی گئی، مٹکے باندھ دیے گئے۔ مائی کہتی ہے پاگل ہو، میں تو بڈھی مائی ہے، میرے کو ٹڑیا نہیں جاتا، تو اونٹنی کون چلائے؟ پھر دوبارہ حضرت عثمان کے پاس آئے۔ حضرت عثمان وہ تو کہتی ہے مجھے اونٹنی بھی چلانی نہیں آتی، میں کیسے لے کے جاؤں گی؟ حضرت عثمان نے کہا تو بھی نال چلا لے۔ اپنے غلام کو کہا جب تجھے بھی آزاد کیا تم بھی ساتھ چلا لے۔ اس نے دوڑ لگا دی، دوڑ لگا دی۔ حضرت عثمان نے بعد میں اس کو بلایا، اوے تیرا میری بات تو سن، کیا ہوا؟ کہنے لگا عثمان مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ اس نے ایک کولی شہد مانگا، آپ نے مٹکا دے دیا۔ اس نے کہا میں ایک مٹکے کو کیا، ہم نے کہا ایک مٹکا ہے اونٹ کے اوپر وہ چل نہیں سکتا، آپ نے کہا دوسرا مٹکا بھی دے دو۔ ہم نے کہا وہ 2 مٹکے اٹھائے گی کیسے، آپ نے کہا ایک اونٹ بھی دے دو۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا ہم اونٹ کو کیسے چلائیں گے، آپ نے کہا مجھے بھی دے دو۔ تو عثمان یہ اچھی سخاوت ہے، آپ نے تو مجھے بھی اس بوڑھی مائی کے حوالے کر دیا، آپ کے پاس ہوتا ہوں اچھا کھانے کو مل جاتا ہے، اس بوڑھی مائی سے مجھے کیا ملے گا؟ یہ حضرت عثمان کی سخاوت ہے کہ یہ نہیں دیکھتے مجھے نفع ہو رہا ہے، مجھے نقصان ہو رہا ہے، بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں مجھے اللہ دنیا میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، جنت میں مجھے محل دے رہا ہے۔ یہ عثمان کی سخاوت کا راز ہے۔ ایسے ہی اپنا زمانہ آیا، مسجد نبوی کچی، حضرت عثمان آ کر منبر پر بیٹھتے ہیں، پوری دنیا کی حکمرانی کر رہے ہیں، پوری دنیا کی حکمرانی، دنیا کے 4 حصے کیے جائے تو 3 حصوں پر حکومت، اور کہتے ہیں او مدینہ دے لوگو تواڈے گھر پکے تے مسجد کچی، اے عثمان نو گوارا نہیں، کل سے عثمان اس مسجد کو تعمیر کرے گا۔ حضرت عثمان غنی نے مسجد تعمیر کی، اور اس مسجد کو تعمیر کرنے کے اندر حضرت عثمان کی سخاوت کا آج تک سکہ چل رہا ہے۔ آپ مکہ اور مدینہ کے اندر جا کر ان لوگوں سے پوچھیں، آج بھی ان کے بینکوں کے اندر حضرت عثمان غنی کے نام کے اکاؤنٹ ہے، آج بھی حضرت عثمان غنی کی جو پراپرٹی ہے
جو جگہ ہیں ان کے اوپر جو چیزیں عرب والوں نے بنائی ہیں ان کا کرایہ حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اور حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں سے پوری دنیا کے غریبوں یتیموں مسکینوں میں جاتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ کھلا ہوا۔ آخر کار 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 86 برس کی عمر کے اندر شہادت ہوئی۔ 86 برس کی عمر کے اندر۔ آج ہم بڑے پاگل لوگ ہیں، کم علمی کا زمانہ ہے، ہمیں 10 سال کے پیاسے بھوکے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں وہ تو بڑے یاد ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی، 12 مرتبہ جنت کی بشارت اپنی زندگی کے اندر دی اور سخاوت کے انبار لگائے، وہ 82 سال کا آدمی 40 دن اپنے گھر کے اندر بھوکا پیاسا رہا، وہ ہمیں یاد نہیں۔ 82 سال کی عمر، بھوکا بھی پیاسا بھی، 40 دن رہا، آج وہ کسی کو یاد نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم مسلمانوں پر بے انتہا احسانات ہیں، بے انتہا احسانات۔ حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر وصیت فرمائی، کہا عثمان جب تجھے حکومت کی چادر پہنائی جائے گی نا، حکومت کا لباس اور جبہ پہنایا جائے گا تو لوگ تیرے جبے کو کھینچیں گے کہ عثمان حکومت چھڑ دے، تو تو چھڑنی نہیں، وہ تیرا جبہ اتاریں گے، تو نے جبہ اتارنا نہیں۔ حضرت عثمان کو یہ وصیت۔ آخر کار سبائی ٹولے نے حضرت عثمان غنی کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور ذو الحجہ کا مہینہ تھا، مسلمان حج کی طرف روانہ تھے، بعض مسلمان باہر جنگیں لڑنے کے لیے چلے گئے، علاقے مدینہ سے باہر، مدینہ کے اندر چند صحابہ موجود تھے۔ ان لوگوں نے، شرارتی ٹولے نے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عثمان کو ان کے گھر کے اندر محصور کر دیا، قید کر دیا، بند کر دیا، 40 دن بند کیا، کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر نہ کی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے، آ کر کہتے ہیں عثمان ہمیں حکم دو، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، جہاں تک ہم جان کی بازی لگا سکے لگائیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی ہو اور مدینہ الرسول کے اندر خون بہتا ہوا نظر آئے، یہ عثمان کی منشا نہیں۔ حضرت علی باہر نکلے، نوجوان صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی، عبداللہ ابن عباس کی، عبداللہ بن زبیر کی، ایسے نوجوان کڑیل نوجوان صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، آپ ان کے گھر کا پہرا دو، کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمیں اطلاع کرو۔ اس موقع کے اندر حضرت عثمان کو 3 پیشکش کی گئی۔ پہلی پیشکش کہ آپ مدینہ کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان کہنے لگے میں مدینہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں میری موت آئے اور مدینہ کے اندر آئے۔ فرمایا آپ مکے چلے جاؤ۔ فرمایا میں مکے کے اندر اگر چلا جاؤں، دوسری پیشکش، میں اگر مکے کے اندر چلا جاؤں تو یہ بد نصیب وہاں بھی پہنچ جائیں گے، ادھر اللہ کے گھر کو بھی نقصان پہنچائیں گے، خون ریزی کریں گے، حج کے ایام ہیں، کوہرام مچ جائے گا، میں یہ نہیں چاہتا۔ فرمایا تیسرا کام یہ ہے حکومت کی چادر چھوڑ دو۔ فرمایا میں حکومت کی باغ دور بھی نہیں چھوڑتا، میرے نبی نے حکم فرمایا ہے کہ وہ تیری چادر کو پھاڑنے کی کوشش کریں گے، عثمان تم نے چادر کو اتارنا نہیں۔ میں تینوں پیشکش میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے جبر تشدد کیا۔ آخر کار 40 دن کے بعد ان ٹولوں میں سے 3 نوجوان، کافروں میں سے سبائی ٹولے میں سے 3 نوجوان حضرت عثمان کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عثمان چھت پر آ گئے، آ کر آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر 3 باتیں کہیں۔ فرمایا شریعت محمدیہ کے اندر قتل 3 وجوہات پر ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہو، آپ مجھے قتل کر دو ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ دوسری بات، آپ مجھے قتل تب کرو گے جب میں شادی شدہ ہوں اور زنا کروں، میں نے تو ایسا معاملہ نہیں کیا، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، آپ مجھے قتل کرو اس لیے کہ میں حکومت کو چھوڑ دوں، میں چھوڑتا ہی نہیں، کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پورا کرتا ہوں۔ یہ تاریخی جملہ کہا۔
اس کے بعد حضرت عثمان نیچے اترے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ اللہ ہی ان کو کھلاتا تھا، اللہ ہی ان کو پلاتا تھا، 40 دن باہر سے کوئی چیز ان کو میسر نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان نے رات خواب کے اندر دیکھا، جمعے کا دن تھا، رات خواب دیکھی 18 ذی الحجہ کا دن، 18 ذی الحجہ کی رات اور جمعے کا دن خواب آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان 40 دن ہو گئے ہیں تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج ہمارے پاس آجا، اکٹھے افطاری کرتے ہیں۔ حضرت عثمان صبح اٹھے، اپنی بیوی کو بلایا، کہا زوجہ میری آخری وقت کی نشاندہیاں آ رہی ہیں، مجھے رات اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے میرا آخری وقت آ چکا ہے، تو میں پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا مجھے ایک پجامہ دے دو، موٹا پجامہ۔ حضرت عثمان غنی نے موٹا پجامہ ڈال دیا، پجامہ ڈالا اور ان کے غلاموں کی طرف نظر پڑی۔ ان کے گھر کے اندر موجود 40 غلام تھے، ان کی طرف اشارہ کیا، جاؤ سب کے سب آزاد ہیں، موت کے وقت بھی سخاوت نہیں چھوڑی، 40 غلاموں کو آزاد کیا۔ 3 اترے کافر، پہلے نے آ کر، اس کا نام تھا سودان نے آ کر حضرت عثمان غنی کے سر کے اندر ایک بڑی لوہے کی چیز ماری، وزنی چیز ماری۔ حضرت عثمان غنی کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ دوسرا آیا، اس کا نام تھا حور بن بشر، اس نے آ کر حضرت عثمان غنی کے سینے پر ایک زوردار چاقو، ہاتھ میں خنجر ڈالے اور ایسے پنجے مارے، 9 زخم لگے حضرت عثمان کو سینے پر۔ حضرت عثمان ایسے زمین پر گرے، قرآن سامنے تھا، قرآن کو پڑھ رہے تھے۔ تیسرے بندے نے آیا، بشر کا بیٹا تھا، اس نے آ کر ایک برچھا نکالا اور حضرت عثمان کی اس جگہ میں، گوتی کی جگہ میں کھبا دیا، اور حضرت عثمان کے منہ سے، سر سے خون نکلا، اور قرآن کے صفحے، پہلا سپارہ، آخری صفحہ، پہلے سپارے کی آخری صفحے کی اوپر والی 5-6 لائنیں ہیں، ادھر آ کر خون گرا۔ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ، خون گرا قرآن پر۔ قرآن کے الفاظ یہ تھے فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، عثمان پریشان ہوں کی لوڑ کوئی نہیں، اللہ ہی نوتے کافی ہے۔ جب یہ عمل کیا، آخری نیزہ لگا تو حضرت نائلہ، حضرت عثمان کی بیوی آگے بڑھی، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، تلوار پکڑی ہاتھ کے اندر، اس نے ظالم نے تلوار چلائی، انگلیاں کٹ گئی۔ اس وقت حضرت عثمان نے بد دعا دی، کبھی زندگی کے اندر حضرت عثمان نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی تھی، اس وقت بد دعا دی، اللہ ان لوگوں نے میرے گھر والی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، میری عزت کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، یا اللہ تو ان کے ہاتھ توڑ دے، ان کے پاؤں توڑ دے، ان کی زبان باہر نکال دے، یہ کتے کی طرح بلکتے رہیں، ان کو پانی کوئی بھی نہ دے۔ یہ بد دعا کی۔ حضرت عثمان چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، قرآن پر خون گرا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کی گواہی کوئی میدان دے گا، کسی کی گواہی یہ مصلی رسول دے گا، کسی کی گواہی مسجد دے گی، کسی کی گواہی کوئی بازار دے گا، لیکن عثمان تیرے مقدر پر میں قربان کہ تیری گواہی اللہ کا قرآن خود دے گا۔ اور پھر ان کے دشمنوں کا کیا ہوا؟ ملک شام کے اندر جامع مسجد کے باہر نماز پڑھ کے مسلمان باہر نکلے تو دیکھا سامنے ریت کے اوپر 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، بلک رہے ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا تھا۔ اور پھر بعد میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان ظالموں کو عبرت ناک سزا دی، مدینے کے اندر ان کی لاشیں لٹکا دی گئی۔ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ بدبخت ہیں جنہوں نے حضرت عثمان اور تمام صحابہ کرام کے قتل کرنے کی سازشیں شروع کی تھی۔ تو میرے بھائیو، یہ حضرت عثمان کی زندگی ہے، یہ ہمیں درس دے رہی ہے کہ ہم اس کو کم از کم نہ چھوڑیں۔ یہ مسلمانوں کا سرمایہ ہے، مسلمان اس کے اوپر اپنی جان دے دیتے تھے۔ آج ہم نے اس کے ساتھ تعلق چھوڑا، انگریزوں نے سمجھا یہ کوئی لٹریچر ہے، یہ کوئی انگلش کی کتاب ہے، یہ کوئی عربی کی کتاب ہے، مسلمانوں کی ان کے ہاں کوئی قدر نہیں، ماں مر جائے گی، باپ مر جائے گا تب یہ قرآن کو کھولیں گے، پڑھیں گے، نیا گھر لیں گے، نئی دکان لیں گے، تب قرآن کو کھولیں گے۔ ان کی قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا قرآن سے کوئی یاری نہیں ہے، ان کا قرآن کو یہ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو چاہے ہوا کے اندر پھینک دو، چاہے دریاؤں میں پھینک دو، چاہے اس کو جلا دو، ان لوگوں نے کیا کر لینا ہے۔ آج آپ انگریزوں کو دیکھ لو، ہوائی اڈے پر ہوں، بحری جہازوں پر ہوں، گلیوں بازاروں پر ہوں،
اخبار پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹچ موبائل چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں۔ کون ہے؟ مسلمان ہیں، قرآن سے دوری ہے، قرآن گھر کتابوں میں پڑھا ہے، الماریوں میں پڑھا ہے، لیکن ہماری اس کے ساتھ دوستی اور تعلق نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں پچھتاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں روتے ہیں کہ قرآن کی نقدری ہو گئی؟ ہم سے بڑھ کر کوئی بڑا نقدرہ ہے دنیا میں؟ ہم سے بڑا نقدرہ نہیں۔ مسلمانوں اپنے آپ کو بیدار کرو، قرآن سے یاری آپ لگا لو، دنیا بھی ڈر جائے گی۔ جب آپ قرآن کو سینے سے لگا کے رکھو گے، دنیا کہے گی انہوں نے تو اس کو سینے سے لگایا ہے، اگر ہم نے اس کی مخالفت کی یہ تو ہمارے سینے چیر دیں گے۔